بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جامپور میں ہمارے چچا رہتے تھے۔ وہاں سے کئی بار بلاوا آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ گوہر کی شادی پر ضرور آنا۔ چچا کی بیٹی گوہر سے میری بڑی دوستی تھی۔ ملتان سے جامپور جانا ابا کے لیے مشکل تھا کیونکہ ان کو مل سے چھٹی نہیں ملتی تھی۔ بہرحال امی اور میرے اصرار پر انہوں نے بھائی فاخر کے ہمراہ ہم کو شادی میں شرکت کو جامپور اور چچا کے گھر بھیج دیا۔ ہم عین شادی کے دن پہنچے تھے۔ رات کو بارات آنی تھی۔ ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر نہا دھو کر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور شادی میں شرکت کو تیار ہو گئے۔ چونکہ بارات دور کے ایک گاؤں سے آنی تھی، لہٰذا گوہر کو بھی سر شام دلہن بنا دیا گیا تھا۔ دولہے والے شام 6 بجے بارات لے کر آ گئے۔ ان کے آتے ہی شادی کی رسومات شروع ہو گئی۔ جب دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو وہ خوش رخصت ہوئی، مگر اس کی سہیلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی میں نے اس لڑکی کے بارے میں صنوبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس قدر کیوں رو رہی ہے۔ میری کزن نے بتایا کہ اس کا نام نور ہے، یہ ہمارے محلے کی لڑکی ہے، اس کو شادی کے سال بعد طلاق ہو گئی تھی، اپنی گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے رو پڑی ہے۔ شاید امی کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ بھائی فاخر بھی قریب موجود تھے، انہوں نے بھی صنوبر کی بات سن لی اور نور کے دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ نور ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، ایسا حسن کم ہی دیکھا تھا۔ فاخر بھائی کو یہ لڑکی اچھی لگی۔ اگلے روز امی سے کہا کہ آپ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہے، اگر نور کو بہو بنا لیں تو نیکی ہوگی، طلاق یافتہ ہے تو کیا ہوا، اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق تو ملنا چاہیے۔ ماں نے چاچی سے بات کی، وہ بولی لڑکی اچھی ہے، طلاق بھی اس کو ناحق ہوئی تھی، حالات ہی ایسے بن گئے تھے۔ مگر ایک بات اور بھی ہے کہ نور کا ایک بیٹا بھی ہے، کیا آپ لوگ اس کے بیٹے کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ اس لڑکے کے باپ کو پھانسی ہو چکی ہے قتل کے الزام میں۔ اب ہم کو نور کی زندگی کی کہانی سے اور بھی دلچسپی ہوگی۔ چاچی سے استدعا کی کہ سارا واقعہ بتائے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کیوں طلاق ہوئی اور اس کے شوہر نے کس کو اور کیوں قتل کیا تھا۔ تب چاچی نے بتایا کہ نور کے والدین پرانے پڑوسی ہیں، یہ بچپن میں گوہر کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہنس مکھ اور چنچل بچی تھی۔ جب 15 برس کی ہوئی، اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کرا دی اور یہ بیاہ کر گاؤں چلی گئی۔ اس کے سسرال والے کافی سخت لوگ تھے اور نور سے بہت کام لیتے تھے۔ یہ کھیتوں میں کام کرنا نہ جانتی تھی، مگر گاؤں والوں کا تو اپنا طرز زندگی اور اپنی ریت پریت تھی، وہ کام تو لیتے مگر پیار بھرا سلوک بالکل نہ کرتے تھے۔ نور کا شوہر دیہاتی نوجوان تھا، وہ شیخی باز قسم کا غصے والا شخص تھا۔ ایک بار پانی لگانے کی باری اس کی تھی، وہ پڑوسی سے الجھ پڑا جو پانی کی باری مانگ رہا تھا، دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور پھر کالم کلوچ تک نوبت پہنچی تو طیش میں آ کر جاں باز یعنی نور کے شوہر نے پڑوسی کے سر پر گانتری اچھال دی، جس کی نوک اس کے سر میں جا کر پیوست ہو گئی۔ دماغ کے اندر جانے کہاں ضرب آئی کہ وہ آدمی آنا فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اس کو شہر کے اسپتال لے گئے لیکن اسے ہوش ہی نہ آیا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ جاں باز کے گرفتار کر لیا گیا، کیس چلا اور اس کی عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جب جاں باز گرفتار ہوا، نور امید سے تھی، لیکن ایک ماہ تک خود اس کو بھی علم نہ تھا کہ وہ امید سے ہے۔ جب اسے علم ہوا تو اس نے کم عقلی کے سبب ساس کو نہ بتایا بلکہ اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے سوچا جانے جاں باز کو کیا سزا ہوتی ہے، وہ جیل سے زندہ بھی نکلے گا یا نہیں، کیا پتہ اس کو پڑوسی کے قتل کے جرم میں پھانسی ہو جائے۔ ایسے میں اگر میری بیٹی نے بچی یا بچے کو جنم دیا تو یہ پابند ہو جائے گی اور بچہ میری لڑکی کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ بس اس نے بیٹی کو تلقین کی کہ 1-2 ماہ صبر کر لو اور پھر ابھی یہ خبر کسی کو نہ دو۔ وہ نور کو اپنے گھر لے آئی جبکہ جاں باز جیل میں تھا۔ ادھر جاں باز کو اندازہ تھا کہ اگر وہ پھانسی لگنے سے بچ بھی گیا تو عمر قید ہوگی، تا وہ طویل عرصے تک جیل میں ہی رہے گا۔ اس نے یہ سوچ کر نور کے باپ کو بلوایا اور پوچھا چچا تم بیٹی کے بارے میں اب کیا سوچ رہے ہو؟ میری کیس کا کچھ پتہ نہیں، کیا فیصلہ ہو؟ کیا وہ لمبے عرصے تک میرا انتظار کر سکتی ہے؟ نور کے والد نے کہا بیٹا ابھی تو ہم انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن تم کو اگر عمر قید ہو گئی تو ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے۔ میری بیٹی کم عمر ہے، اس کی دوسری جگہ شادی کا تو سوچنا پڑے گا۔ سسر کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور دل کو ٹھیس لگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبوری
پر کچھ دن غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ جہاں باز نے سوچا، غور کیا اور پھر نور کو جیل سے ہی طلاق بھجوا دی کہ وہ تو قتل کے جرم کا مرتکب ہو چکا تھا، خواہ تیش میں یا غصے میں، دوسرے کی جان تو چلی گئی تھی۔ فریقوں نے تگڑا وکیل کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے باپ کے پاس اچھے وکیل رکھنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ یقین تھا کہ سزا ہونی ہی ہے، لہٰذا اس نے یہی سوچا کہ میری زندگی برباد ہو گئی، بیچاری نور کو کیوں پابند رکھوں، اس کو آزاد کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ نور کو طلاق مل گئی۔ وہ بہت روئی، ماں سے کہا کہ میں جانباز کی قید سے تو آزاد ہو گئی، مگر ایک اور پابندی کی تو اسیر ہوں۔ اوپر سے تم نے میری امید سے ہونے کی خبر بھی چھپائی۔ اب ساس سسر کو بھی علم نہیں ہے کہ میں ان کے بیٹے کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں۔ ماں اب بتاؤ میرے ہونے والے بچے کا کیا بنے گا؟ بہتر ہے کہ اب بھی جہانباز اور اس کے والدین کو خبر کر دو۔ ماں نے کہا کہ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیوں نہ اس کو اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، ویسے بھی عمر بھر ایک قاتل کا بچہ ہی کہلائے گا، بھلا ایک قاتل کی اولاد کا کیا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یہ تو عمر بھر تمہارے لیے بھی کلنک کا ٹیکا بنا رہے گا۔ نور اس امر پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ بے شک مجھے طلاق مل گئی ہے، لیکن میں اپنے بچے کو زندگی دوں گی اور اس کو ہرگز دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہ کروں گی۔ اس ظلم پر خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ غرض اس نے ایک سوچ کی، لڑکی نے ماں کا کہنا نہ مانا اور 6 ماہ بعد بیٹے کو جنم دیا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر جانباز کی زندگی ہوئی وہ اس خبر پر خوش ضرور ہوگا۔ اس نے سسرال میں اور جانباز کو بھی جیل میں اطلاع کرائی کہ اس کے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ جانباز جیل میں اس خبر سے خوش ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس بچے کی خاطر وہ اس کو صحیح سلامت جیل سے نکال لے، لیکن یہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ جانباز کو سزا ہو کر رہی۔ نور اور اس کا بچہ اپنے نانا کے گھر پرورش پانے لگے۔ چونکہ اس کی بیوقوف ماں نے اس خبر کو سب سے چھپائے رکھا تھا، اس وجہ سے محلے کے لوگ بھی نور کی طلاق کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے لگے۔ کچھ بد فطرت قسم کے لوگوں نے تو اس قسم کی باتیں اڑا دیں کہ شوہر نے اس کو اسی سبب طلاق دی کہ نور کے کسی سے مراسم تھے، اس نے قتل بھی اسی رکابت میں کیا۔ نور کے ساس سسر نے بھی اس بچے کو پوتا ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ باتیں سراسر غلط تھی۔ جہانباز تو نور کو بہت چاہتا تھا اور اس نے طلاق بھی اس لیے بھیجی تھا کہ وہ آزادی سے جیسے چاہے زندگی بسر کر سکے۔ اس کو بیوی کے کردار پر کوئی شک نہ تھا، کیونکہ نور ایسی لڑکی تھی ہی نہیں۔ اس بچے کا تانا ایک بار نور کے باپ کو محلے کے ایک آوارہ نوجوان نے دیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہوا اس نے سامنے پڑی اینٹ اٹھا کر اس آوارہ فکرے کسنے والے کو دے ماری، جو اس کے سر پر جا لگی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں ہی تڑپ کر مر گیا۔ ایک ثانیہ پہلے جانباز کے غصے کی وجہ سے ہو چکا تھا، ایک اور ہو گیا۔ نور کا باپ جیل پہنچ گیا، اس پر بھی قتل کا کیس بن گیا۔ دونوں بدقسمت مرد جیل کی نظر ہو گئے تھے۔ نور اور اس کی ماں بے آسرا ہو چکی تھی۔ محلے کی عورتیں طعنہ زنی کرتی کہ پہلے شوہر کو جیل کرائی، پھر باپ بھی اس کے کارن جیل گیا ہے، جس کو پھانسی ہو جائے گی، خدا ایسی بدبخت بیٹی کسی کو نہ دے۔ ان باتوں کا نور کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ پہلے کون سی سیکھی تھی، ماں بھی اس کو برا بھلا کہنے لگی تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی۔ ایک دن جب اس کے بیٹے نے دودھ کے لیے رونا چلانا شروع کیا تو نور کی ماں نے بیٹی اور نواسے کو کوسنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہاں گھر میں بھینس نہیں باندھ رکھی جو یہ لاڈلا ہر وقت دودھ کے کٹورے چڑھائے۔ یہ بات سن کر نور اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ بیٹے کو اٹھا کر گھر سے نکل گئی اور تو کچھ نہ سوجا ریلوے اسٹیشن جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی جو شہر جا رہی تھی۔ راستے میں روتے پا کر ایک خدا ترس عورت نے اس کا ٹکٹ بنوایا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ عورت ملتان سے کراچی اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی، جو کراچی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کے بھائی کا نام اکرم اور بھابھی کا زیدہ تھا۔ نور کی داستان سن کر ان لوگوں نے اس کو پناہ دے دی، کیونکہ اکرم کی زمین بھی مظفر گڑھ کے پاس تھی۔ اور نور نے جب ماں باپ کا نام بتایا تو کرم نے کہا کہ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں۔ اکرم کی بیوی کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور یہ جوڑا بے اولاد بھی تھا۔ نور کے بچے کو ان لوگوں نے گود لے لیا اور وہ ان کے گھر کام کرنے لگی۔ وہ یہاں بہت خوش و خرم تھی، ان لوگوں کے حسن و سلوک سے گویا پچھلے کام بھول گئی تھی۔ جب اکرم صاحب اپنے زمینوں کی خبر گیری کرنے مظفر گڑھ گئے تو نور کے والد کے گھر بھی گئے، اس کی ماں کو تسلی دی اور احوال بھی بتایا کہ تمہاری بیٹی اور نواسہ ہمارے گھر میں ہے۔ وہ بیٹی اور نواسے کی گمشدگی سے کافی پریشان تھی۔ اکرم صاحب اس کو بھی کراچی لے آئے اور ماں بھی نور کے ساتھ انہی کے گھر میں رہنے لگی۔ جب 4 برس بیت گئے تو اکرم صاحب کو
انہوں نے کہا کہ ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ وہ ان کو ملتان لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے رشتہ داروں کے کہنے پر جہاں پور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تو اکرم صاحب نے انہیں مجبور نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نور کے والد کی پھانسی پر عمل درآمد ہونا تھا۔ اسی سبب دونوں واپس کراچی نہ گئے۔ اس آنے کے بعد سے نور کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کہ کسی کی خوشی ہو کہ غم، اس کو بس رونے کا بہانہ چاہیے۔ گوہر سے اس کا دل لگا رہتا تھا، تبھی اس کی رخصتی پر اسے رونا آ گیا۔ چاچی کے منہ سے یہ تمام قصہ سن کر نور کے لیے فاخر بھائی کے دل میں اور زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ہم بھی بھائی کی ضد سے مجبور ہو گئے اور یوں نور میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ جب ہم بھابھی کو ملتان سے لاہور لا رہے تھے تب ان کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھ سے ہل گیا ہے اور میں اکیلی ہوں تو نواسہ میرے پاس رہے گا۔ ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ فاخر بھائی کو بھی نور کے بچے سے کوئی مطلب نہ تھا، ان کو نور چاہیے تھی، سو مل گئی۔ ہم ملتان آ گئے۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی کی فیاضی سے ایک افسردہ لڑکی کو خوشیاں ملیں اور وہ آباد ہو گئی اور ہمارے درمیان خوش و خرم رہنے لگی۔ ہم بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ فاخر بھائی اور نور کی شادی کے 4 برس بعد اس کی ماں فوت ہو گئی۔ بھائی کے ہمراہ ہم بھی جام پور گئے۔ واپسی میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئی۔ مجھے اور امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو بھائی جان کو بھی اعتراض نہ تھا کہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا، ماں کے پاس نہ رہتا تو کہاں رہتا۔ بچے کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ بھائی اس پر بہت توجہ دیتے، بیٹے کا بہت خیال رکھتی کہ اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گی۔ ہر ماں کی یہی فطری خواہش ہوتی ہے۔ سو بھابھی کی بھی تھی۔ میرے بھائی نے نیکی کی تھی اور نور کو بیوی بنایا تھا تو ان کو اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا تو نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھی۔ ان کو بیوی سے کسی قسم کی نہ تھی۔ تاہم کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کبیدہ خاطر سے رہنے لگے ہیں۔ نور اور ان کے بیچ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ بیوی تو ان کو اچھی لگتی تھی، لیکن گاؤں سے جب ایک اجڑ گوار سا بچہ ان کے بیڈ روم میں آ گیا تو ان کو کوفت رہنے لگی۔ وہ یوں محسوس کرتے کہ ان کی بیوی ایک بے وقوف اور بدتمیز بچہ اٹھا لائی ہے کہ جس کی ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل دری کرنا پڑتی ہے۔ جب فرقان اپنی ماں سے لپٹتا، چٹتا، فرمائش کرتا اور ضد پر اڑ جاتا تو بھائی کو الجھن ہونے لگی۔ ان کا جی چاہتا کہ لڑکے کے تھپڑ لگا دے، مگر وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل جاتے۔ رفتہ رفتہ بھائی اور بھابھی میں دراڑیں پڑنے لگی، کیونکہ فرقان روز رات کو ضد کر کے ماں کے پاس سو جاتا۔ جب بھائی فاخر کی گھٹن زیادہ بڑھ گئی تو ذہنی قینچاقوں نے ان کو چڑھا اور بد مزاج بنا دیا۔ وہ بات بات پر بچے کو روکنے اور ٹوکنے لگی۔ اس وجہ سے نور ان سے کھنچنے لگی، دونوں میں آن بان رہنے لگی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بھائی فرقان کو تھپڑ رسید کر دیتے۔ تب نور کا کلیجہ ہل جاتا اور وہ بھی بچے کے ساتھ رونے لگتی۔ میری بھابھی حد درجہ بے سکون ہو گئی تھی، شوہر سے کہتی تھی کہ تم میرے بچے کو برداشت نہ کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ ہمدردی کی ہے اور اب نبھا نہیں پا رہے، تم ہی بتاؤ کہ اس کو برداشت نہ کرو گے تو پھر ہم کیسے ساتھ رہ پائیں گے؟ فرقان کا ہمارے سوا کون ہے؟ اس کو اب عمر بھر یہاں ہی رہنا ہے، یہ نہ رہے گا تو میں بھی یہاں نہ رہوں گی۔ اب معاملہ سلجھانے کی بجائے الجھنے لگا تھا۔ بھابھی کہتی کہ فاخر تم میرے بچے سے نفرت کرتے ہو، بار بار یہی بات ان کے لبوں پر آ جاتی۔ بالآخر ایک دن بھائی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں اسے نفرت کرتا ہوں، نہیں کر سکتا اس کو برداشت۔ بے شک تم اس کو اس کے دادِ حال میں دے آؤ، پتہ نہیں کیوں اس کے دادِ حال والے اس کو قبول نہیں کرتے، کہیں ان کا کہنا سچ ہی نہ ہو۔ میں تو بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر سناٹے میں آ گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسے الفاظ منہ سے نکال سکتے ہیں۔ بس وہ دن آخر ہوا، نور بھائی کا یہ طعنہ دل میں پیوست ہو گیا۔ اس روز وہ بغیر کسی سے کچھ کہے فرقان کو لے کر گھر سے چلی آئی۔ اس دن سخت گرمی تھی، کھانا کھا کر سب سو رہے تھے، بھائی آفس میں تھے۔ جب دبے قدموں بھائی نے گھر چھوڑ دیا، برسوں گزر گئے، آج تک بھائی اور ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اب بھائی پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے بچے سے حسد کرنے کی بجائے اس کو باپ کا پیار دیا ہوتا۔ پیار نہ دے سکتا تو برداشت ہی کر لیتا، لیکن انسان بھی عجیب مخلوق ہے، خود کو بھی سمجھ نہیں پاتا۔ نیکی کرنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے۔ اگر بیانے حوصلے سے کام لیا ہوتا تو نور کیوں پھر سے در بدر ہوتی۔